وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں اور درمیان میں مہدی ہے اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے 3 ادوار کا ذکر فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کے 3 دور ہیں۔ اول ایک دور ہے، وسط امت درمیانی ایک دور ہے اور امت کا ایک آخری دور آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کے ساتھ اعلان کر دیا، فیصلہ سنا دیا کہ یہ امت کبھی ہلاک نہیں ہوگی، کیونکہ اس امت میں حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اول میں ہے، درمیان میں مہدی موعود علیہ السلام اس امت کی حفاظت کریں گے، اس امت کو ہلاکت سے بچائیں گے، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اس امت کو ہلاکت سے بچانے والے ہیں۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ادوار کا ذکر کرتے ہوئے علن اعلان یہ کہہ دیا کہ مہدی جو آئیں گے وہ وسط امت میں آئیں گے اور عیسیٰ جو آئیں گے وہ آخر میں امت کے آخری حصے میں آئیں گے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ساتھ آنے والے ہیں، یہ تو رسول کے بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف بات ہے کہ رسول کہیں کہ مہدی درمیان میں اور عیسیٰ آخر میں، اور لوگ کہیں کہ نہیں مہدی اور عیسیٰ آخر میں آئیں گے۔ ہم تو رسول کے فرمان کو ماننے والے ہیں، کیونکہ ہم رسول کے امتی ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہمارا عقیدہ رسول کے عقیدے کے مطابق ہے کہ مہدی درمیان میں اور عیسیٰ آخر میں آئیں گے۔ ان کا عقیدہ ان کو مبارک جو یہ کہتے ہیں کہ مہدی و عیسیٰ آخر میں آنے والے ہیں، لیکن ہم نے جو عقیدہ اپنایا ہے یہ ہم کسی کے عقل کے مطابق عقیدہ اختیار نہیں کیا، رسول کے فرمان کے مطابق ہم نے عقیدہ اختیار کیا ہے کہ مہدی درمیان میں آئیں گے اور عیسیٰ آخر میں آنے والے ہیں۔ تو اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت وسط امت میں ہو گئی۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کا آپ غور کرتے جاؤ تو کئی ایک باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ امت کبھی ہلاک ہو نہیں سکتی، یہ رسول نے بتا دیا، اور رسول نے یہ بھی بتایا کہ اس کے 3 ادوار ہیں، ایک پہلا، دوسرا درمیانی، میں جو تیسرا دور ہے وہ آخری دور ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ پہلے دور میں جو ہے دافع ہلاکت ہوں، درمیان میں مہدی دافع ہلاکت ہے اور آخر میں عیسیٰ دافع ہلاکت ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ جن رسول نے ان تمام باتوں کا ذکر فرمایا ہے تو پہلے ہم کو جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو ہلاکت کی بات ہو رہی ہے یہ کس قسم کی ہلاکت کی بات ہو رہی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ ہونا اور آپس میں مسلمانوں کا مارے جانا اس کو ہلاکت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ہلاکت ہے، یہ سلسلہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں شروع ہو گیا تھا، یہ سلسلہ تو عثمان غنی کے دور میں شروع ہو گیا تھا۔ آپ اسلام کی جو تاریخ کی کتابیں ہیں اٹھا کر پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ صفین میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، جنگ جمل میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک ایک جنگ میں 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اگر جنگ میں شہید ہونے سے ہلاکت آ جاتی تو یہ رسول کے بعد خلفاء کے دور میں ہی شروع ہو جاتا۔ جیسا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں کسی معصوم کو شہید کیا جاتا ہے فوراً سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ مہدی کے آنے کا زمانہ ہے۔ اگر معصوموں کو شہید کرنے سے مہدی کا زمانہ آنا ہوتا تو مہدی امام حسین کے دور میں آ جاتے، کیونکہ امام حسین اس معصومیت کے ساتھ شہید کیے گئے، شاید ہی کسی اور کو اس طرح شہید کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ معصوموں کو شہید کیا جاتا ہے، خدا اپنے خلیفے کو نہیں بھیجتا۔ جہاں معصوموں کو شہید کیا جاتا ہے خدا اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے، خدا اپنے خلیفوں کو نہیں بھیجتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج ایک خبر چل رہی ہے کہ فلاں جگہ معصوموں کو مارا جا رہا ہے، معصوموں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو یہی زمانہ مہدی کے آنے کا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہی بات ہوتی تو خدا تعالیٰ کربلا کے دور میں ہی مہدی کو نازل کر دیتا کہ رسول کے نوازے سے پڑھ کر شاید ہی کسی کو معصومیت کے ساتھ